डियर पेरेंट्स, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, वो एक कामयाब इंसान बने और अपनी स्टडी में भी टॉप करे? लेकिन क्या ये इस तरीके से मुमकिन है जिस तरीके से आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, आप उसे ग्रो कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें पेरेंट्स को पेरेंटिंग की तालीम दी जा सके। ये तालीम इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपके बच्चे की तालीम। मोस्टली वालिदैन बच्चे को एक तरीके से ग्रो करते हैं, लाइक नसीहतें करते रहते हैं, स्कूल भेज दिया, मदरसा, ट्यूशन, डांट डपट, मारपीट। लेकिन इससे होता ये है कि बजाय वो उसका माइंड ग्रो करे, उसे अल्लाह पाक ने जिन सलाहियतों के साथ इस दुनिया में भेजा है वो सलाहियतें भी कम होने लगती हैं और वो एक मशीनी इंसान बन के रह जाता है। उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती, अपना कोई नज़रिया नहीं होता। जिस तरीके से सिस्टम उसे चला रहा है उसी तरीके से वो आगे बढ़ता रहता है। आज की वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिनसे आपका बच्चा बाकी तमाम बच्चों से डिफरेंट नजर आएगा और वो माशरे में एक कामयाब इंसान के तौर पर अपनी पहचान बना पाएगा। तो मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद खोखर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती रहे। तो डियर पेरेंट्स, सबसे पहले इस बात को जान लें कि जब आप बच्चे को नसीहतें कर रहे होते हैं या उसे पढ़ाई की तलकीन कर रहे होते हैं तो उन सब बातों का बच्चे पे कोई असर नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहले इस पॉइंट को आप समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप बच्चे को बोले वो वैसा ही करे, बगैर डांटे, बगैर उसे मार पीट के बच्चा आपकी हर बात को फॉलो करे, तो इसके लिए आपको बच्चे की साइकोलॉजी को समझना होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे के दिमाग, उसके जज्बात, उसके ख्यालात और उसके बर्ताव के पीछे की साइंस को समझना, यही असल पॉइंट है। अगर आप ये समझ गए तो आप जैसे चाहें वैसे आप अपने बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। तो चलें कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले बच्चे से प्यार का इजहार करो। बच्चे का ब्रेन इमोशनल कनेक्शन से सीखता है। जब आप उसे कहते हो आई लव यू, मुझे तुम पे फख्र है, तो उसका दिमाग ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। ये एक ट्रस्ट हार्मोन है। बच्चे को बिना वजह हक करो, उससे प्यार करो। जब भी आपने कोई नसीहत करनी हो उसे पहले प्यार करो। इससे बच्चा महफूज महसूस करता है और वो इसके बाद आपकी हर बात मानेगा, आपकी हर बात को फॉलो करेगा। तो जब भी आपने उसे कोई नसीहत करनी हो सबसे पहले ये तरीका इख्तियार करो और उसके बाद उसे बात समझाओ। और बात समझाओ भी इस तरीके से कि उसे पॉजिटिव वे में बात बताओ, उसके फायदे बताओ, ना कि उसके नुकसान बताओ। तो इस तरीके से आपका बच्चा हमेशा पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट की वो गलती जो बच्चे पे सबसे ज्यादा बुरा असर डालती है, और ये गलती तकरीबन तमाम पेरेंट्स करते हैं और यकीनन ये गलती आपने भी की होगी। ये है कि बच्चे की गलती पे उसे मारना, उसे डांट डपट करना या चिल्लाना। जब आप बच्चे की गलती पे उसे मार पीट करते हैं या चिल्लाते हैं तो इससे बच्चे के दिमाग में फेयर मूड ऑन हो जाता है और वो गलती से नहीं सीखता, वो घबरा जाता है। उसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है और उसके दिमाग में एक डर बैठ जाता है और यही डर उसकी सलाहियतों को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है और बाद में ये डर उसके फेल होने के डर में तब्दील हो जाता है, रिस्क लेने के डर में तब्दील हो जाता है, जिससे बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो एक दायरे में ही फंसा रहता है, कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। तो जब भी बच्चे से गलती हो, आप बजाय उसे मार पीट के, उसे चिल्लाने के, आप आराम से उसके पास बैठो और तहम्मुल से उससे पूछो, उसे कहो कि मुझे पता है कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन हम इस गलती को मिलकर सही करेंगे। और उसे कहो कि तुमने इस गलती से क्या सीखा है। इस तरीके से बच्चा अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करेगा और आइंदा कभी वो ऐसी गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट वो पॉइंट है जिसकी वजह से आप वालिदैन सबसे ज्यादा बच्चे से तंग होते हैं,
وہ ہے بچے کا ضد کرنے لگ جانا، رونے لگ جانا اور کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا جو اسے اس وقت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بچے کو سمجھاتے ہیں لیکن بچہ نہیں سمجھتا، آپ اسے اگنور کرتے ہیں یا اس پہ سخت رویہ اپناتے ہیں، لیکن اس چیز کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے پہ نفسیاتی طور پہ گہرا اثر پڑتا ہے، وہ چڑچڑا پن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس کی جیسے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ ضد کر رہا ہو، رو رہا ہو، آپ کی بات نہ سمجھ رہا ہو، تو آپ آرام سے اس کے پاس بیٹھ جائیں اور اسے اداسی فیل کرنے دیں، رونے دیں، چلانے دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے کا نروس سسٹم بیلنس ہو جائے گا، کیونکہ رونے سے نروس سسٹم بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بچے کو پیار سے یہ مت کہو کہ مت رو، اسے کہو میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہیں یہ چیز چاہیے اور اسی لیے تم ہم سے ناراض ہو اور تم رو رہے ہو۔ تو جب آپ بچے کو یہ ورڈز بولیں گے تو اسے محسوس ہوگا کہ جیسے اس کی فیلنگز ٹھیک ہیں، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے بچے کو آپ ویلیو دو تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ اس کی بات کی ویلیو ہے۔ اس کے بعد بچہ آہستہ آہستہ خود ہی چپ ہوتا جائے گا اور آپ اسے پھر آرام سے پیار سے سمجھاؤ کہ یہ چیز تمہیں ملے گی لیکن اس کا ابھی وقت نہیں ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اسے 2-3 اور چوائسز دو کہ ان میں سے جو چیز تم لینا چاہو وہ لے سکتے ہو، اور اس طریقے سے پیار سے اس کا دھیان کسی اور طرف کر دو۔ تو بچے پہ بجائے سختی کے، مار پیٹ کے، آپ اس کی سطح کے لیول پر آ کے، اس کے دماغ کی سطح پہ آ کے اس سے بات کریں اور اسے سمجھائیں۔ اس طریقے سے بچہ آپ کی ہر بات کو فالو کرے گا اور مانے گا۔ اینڈ ایک اور بہت کامن مسٹیک ہے جو آپ والدین کرتے ہیں، وہ ہے بچے پہ کریٹیسزم کرنا۔ جب آپ بچے کو کہتے ہو کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہ کام کر سکو، تو یہ چیز اس بچے کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اس کو ایک فیکٹ مان لیتا ہے اور وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ واقعی میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ میں کوئی کمی ہے یا میں دوسروں سے کم تر ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کی آگے بڑھنے کی صلاحیتیں تقریباً ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو آپ بجائے بچے پہ کریٹیسزم کرنے کے، آپ اسے بولو مجھے تم پہ یقین ہے، تم یہ کر سکتے ہو، ہمیں تم پہ فخر ہے اور تم یہ سٹارٹ کرو، ہم تمہاری پوری ہیلپ کریں گے۔ جب آپ بچے کو حوصلہ دیں گے، اسے موٹیویٹ کریں گے اور اس پہ اپنا یقین دکھائیں گے تو بچہ خود پہ یقین کرنے لگے گا۔ اس کا دماغ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامین۔ یہ بچے کو خوشی دیتا ہے اور اس کی لرننگ سکلز کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر بچے کو لمٹ لیس بنا کر بھیجا ہے۔ ہر بچہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ تو جب آپ اسے یہ یقین دلائیں گے تو اس کی صلاحیتیں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی اور وہ اپنے آپ پر یقین کرنے کے بعد ہر مشکل سے مشکل کام کر سکے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بچے کو پبلک کے سامنے امبیرس مت کرو۔ جب آپ اسے دوسروں کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، وہ دوسروں کے سامنے اپنی انسلٹ کو برداشت نہیں کر پاتا اور یہ چیز اسے غصہ دلاتی ہے جو اسے بغاوت پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو آپ بجائے اسے سب کے سامنے ڈانٹنے کے، آپ اسے آرام سے آہستہ سے اسے سائڈ پہ لے جاؤ، اسے کوائٹلی سمجھاؤ بیٹا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اسے پوزیٹیو وے میں سمجھاؤ کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو اس طریقے سے آپ کا بچہ خود بخود میچور ہوتا جائے گا اور وہ ایسی غلطیاں دوبارہ نہیں کرے گا۔ نیکسٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ ماں باپ دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ گھر کو پیسفل رکھو۔ بچے کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات مت کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ جب آپ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو یہ چیز بچے پہ سب سے زیادہ برا اثر ڈالتی ہے اور یہ چیزیں اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں، اس کے مائنڈ میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ چیز آپ کے بچے کو آپ کی فرما برداری سے بھی دور کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اس طریقے سے وہ آپ کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے اور ایسے ماحول کی وجہ سے بچے کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بہت کمزور ہو جاتی ہے اور یہ چیز اس کی لائف پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ سیونتھ اور لاسٹ سٹیپ جو آپ کے بچے کو دماغی طور پہ بہت مضبوط بنا دے گا،
وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں چھوٹے مشورے کر رہے ہوں تو بچوں کو اس میں شامل کر لیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، اس کام کو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ جب آپ اسے اس طریقے سے مشوروں میں شامل کرتے ہیں تو اس کا دماغ زیادہ سوچنے لگتا ہے، اس کی ڈیسیژن پاور سٹرونگ ہونے لگتی ہے اور اس میں کانفیڈنس آتا ہے، اور یہ چیز اسے انٹیلیجنٹ اور سمارٹ بناتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا بونس ٹپس یہ ہیں کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی سٹوریز لا کر دو، اس طریقے سے ان میں بک ریڈنگ کی عادت پڑ جائے گی اور وہ بک ریڈنگ کے عادی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بچہ آپ کا کسی کھیل میں دلچسپی رکھتا ہو اسے اس کھیل کے پروفیشنل کلب میں ایڈمیشن لے دو۔ ان دونوں پوائنٹس کو اگنور مت کرنا، کیونکہ بچے کو سب سے زیادہ باصلاحیت یہی دو عادتیں بناتی ہیں۔ تو ڈیئر پیرنٹس، اس ویڈیو میں اتنا کچھ ہی بتا سکتا تھا، کیونکہ پیرنٹنگ ایک مکمل سبجیکٹ ہے، اسے ایک ویڈیو میں کور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو آپ اسے خود سیکھیں، اس پہ توجہ دیں، کیونکہ بچے کی زندگی میں سب سے اہم کردار اس کے پیرنٹس کا ہی ہوتا ہے، اور پیرنٹس نے ہی اگلی نسل تیار کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے آپ کا سہارا بھی بننا ہے اور اس ملک کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو آپ اس سبجیکٹ کو پڑھنے سیکھنے پہ اپنی لازمی توجہ دیں، کیونکہ یہ کوئی آسان سبجیکٹ نہیں ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے، اور اسی سے آپ کے بچے کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ اور ویڈیوز بھی بناؤں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک کامیاب انسان بنے تو اسے یہ ویڈیو لازمی دکھاؤ۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔